علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 204 سے 209 تک کی تلاوت ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس کی ترجمانی یوں ہے: لوگوں میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جس کی بات دنیاوی زندگی میں تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہے اور اس کے دل میں جو کچھ ہے اس پر اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے، اور جب اسے اقتدار اور غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے، کھیتوں کو اجاڑنے کے لیے اور نسلوں کو برباد کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کے اپنے وقار کا خیال گناہ پر جما دیتا ہے تو اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی مرضیات کی طلب میں اپنی جان کو بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ واضح دلائل آ جانے کے بعد اگر تمہارے قدم ڈگمگاتے ہیں تو یاد رکھو اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہ ان آیات کا جو مضمون ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے جو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب ان آیات کی تفسیر یوں ہے: لوگ صرف رنگ ہی کے لحاظ سے گورے اور کالے یا پیلے اور سرخ اور سفید نہیں ہوتے، بلکہ عقائد، ذہنیت، مزاج، طبیعت، عادات، اخلاق، اوصاف کے لحاظ سے بھی مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ نیک نیت، صالح مزاج، خاموش طبیعت اور کم گو ہوتے ہیں۔ بعض لوگ بدنیت، بدمزاج، چالاک، چکنی چپڑی باتیں کرنے والے اور چرپ زبان ہوتے ہیں۔ اپنی زبان آوری اور لچھے دار باتوں سے لوگوں کے دلوں کو دنیاوی زندگی کی حد تک بظاہر متاثر کر لیتے ہیں اور ان کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے بد باطن اور حق و صداقت کے شدید دشمن ہوتے ہیں۔ اپنی بالمساحت اور شرافت اور خیر خواہی اور خیر اندیشی کے لیے قسمیں کھا کھا کر اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار اور مشرکین میں اخنس بن شریح بہت نمایاں تھے۔ ہمارے دور میں
جیسے پارلیمنٹری سیاست اور الیکشنی جہاد کے میدان میں اترنے والے عموماً ایسے ہی ہوتے ہیں۔ الیکشن میں کھڑا ہونے والا ہر کینڈیڈیٹ مخلص، نیک اور انتہائی خیرخواہ بن کر سامنے آتا ہے اور کامیاب ہونے پر پبلک کے لیے اتنا کچھ کرنے کا وعدہ کرتا ہے کہ اپنے حلقے انتخاب کو جنت بنائے بغیر دم نہیں لے گا، مگر کامیاب ہو جانے کے بعد جس قدر اونچے عہدے پر فائز ہوتا ہے، جس قدر بلند کرسی اس کے ساتھ آتی ہے، جیسا زبردست اقتدار اسے حاصل ہوتا ہے، اسی قدر اور ظلم و ستم ڈھاتا اور پبلک کا خون چوستا ہے اور فساد برپا کرتا ہے، کھیتیاں اجاڑنے اور نسل کشی کے اقدامات کرتا ہے، اقلیتوں کا ناطقہ بند کرنے اور انہیں غلام بنا کر رکھنے کی ہمہ پہلو کوشش کرتا ہے، اور اگر پریس یا پلیٹ فارم کے ذریعے کسی بھی معروف یا غیر معروف طریقے سے ٹوکیے، خدا اور ایشور کی دہائی دیجیے، اخلاق اور انسانیت کا تذکرہ کیجیے، وعدے یاد دلائیے، تو وہ ناک بھون چڑھاتا ہے اور ٹوکنے کو اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے، دوزخ ہی میں ان کا دماغ درست ہوگا، کسی اور طرح وہ باز نہیں آ سکتے، اور جہنم انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اس جیسے شخص اور ایسے لوگوں کے مقابلے میں کچھ دوسرے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چکنی چپڑی باتیں نہیں کرتے، لوگوں کو سبز باغ نہیں دکھاتے، ان کو دھوکہ اور فریب نہیں دیتے، بات بات پر قسمیں نہیں کھاتے، اپنا بھرم قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام استعمال نہیں کرتے، وہ عام انسانوں کے دشمن نہیں ہوتے بلکہ ان کے سچے خیرخواہ ہوتے ہیں، اور غلبہ اور اقتدار پا کر زمین میں فساد برپا نہیں کرتے، کھیتیاں نہیں اجاڑتے، انسانوں اور جانوروں کی نسل کشی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے نام سے چڑھتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضیات حاصل کرنے کے لیے اس کے پسندیدہ کاموں میں تن من دھن کھپاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ انتہائی مہربان ہوتا ہے اور اپنے رحم اور کرم سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ایمان والے بندوں کو پکارتا کہ اے میرے مومن بندو، تمہیں ہر دم اپنے مومن ہونے کا زندہ احساس رہنا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس آیت پر علامہ صابونی لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ یوں ہے یعنی پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس کے تمام احکام اور شرائع میں ایسا نہ کرو کہ کسی حکم کو مانو اور کسی کو چھوڑ دو۔ مثال کے طور پر ایسا نہ کرو کہ نماز کو اختیار کرو اور زکوٰۃ کو روک لو، کیونکہ اسلام ایک کل ہے، ٹوٹل ہے، اور اس کے حصے نہیں ہونے چاہیے۔ اسی آیت پر ابن کثیر رحمہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں سے فرماتا ہے کہ اسلام کی تمام کڑیوں کو پکڑ لیں اور اس کے تمام قوانین کو اور شرائع کو اختیار کر لیں، اس کے تمام احکام پر عمل کریں اور اپنی استطاعت بھر اس کے تمام تنبیہات اور ممنوعات کو ترک کر دیں۔ اوفی رحمہ نے ابن عباس رضی اللہ سے روایت بیان کی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ضحاک اور ابو العالیہ نے کہا اللہ کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ۔ کافتاً کا مطلب ابن عباس رضی اللہ اور ابو العالیہ رضی اللہ اور اکرمہ رضی اللہ نے جمیعاً بتایا، یعنی سب کے سب داخل ہو جاؤ۔ امام مجاہد رحمہ نے اس کا مطلب بتایا ہے اعلموا بجمیع الاعمال و وجوہ البر، تمام دینی اعمال پر عمل کرو اور نیکی کے تمام طریقے اختیار کرو۔ مفسرین میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کافتاً کو داخلینہ سے حال قرار دیتے ہیں، یعنی اسلام میں سب کے سب داخل ہو جاؤ، حالانکہ صحیح پہلا مفہوم ہے
یعنی ان سب کو حکم دیا گیا کہ ایمان کے تمام شعبوں اور اسلام کے تمام شرائع، قوانین اور احکام پر عمل کریں، اور وہ بے شمار ہیں، لیکن اپنی اپنی استطاعت بھر عمل کرنا ہے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ سے اکرمہ رضی اللہ نے روایت کیا ہے کہ اہل کتاب کے مومنین اللہ پر ایمان کے باوجود تورات اور جو شرعی احکام ان پر اترے تھے ان میں سے بعض پر عمل کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام شرائع پر عمل کرو، ان میں سے کچھ نہ چھوڑو۔ البتہ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو تورات اور ما فیہا کا ایمان کافی ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان کا مفہوم یہ ہے کہ تمام طاعتوں پر عمل کرو اور شیطان جو کچھ حکم دیتا اس سے رکو، اس سے اجتناب کرو، کیونکہ وہ تو برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی اور فحشاء کا حکم دیتا ہے۔ وہ تو یہ حکم دیتا ہے کہ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے متعلق باتیں بناؤ اور جو چاہو عقیدہ رکھو اور الزامات تھوپو۔ شیطان کا گروہ تو ایسے فکر اور عمل کی طرف بلاتا ہے جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ اگر تم پھسل گئے بینات آ جانے کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم حق سے پھر گئے حجتیں اور دلائل قائم ہو جانے کے بعد تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ عزیز ہے، نا زبردست ہے، یعنی اس کے انتقام سے کوئی بھاگنے والا بچ نہیں سکتا اور کوئی اس پر یا اس کے فیصلے پر غالب نہیں آ سکتا۔ وہ حکیم ہے، یعنی اس کے احکام پختہ اور پائیدار بھی ہوتے ہیں اور حکمتوں سے بھرپور بھی ہوتے ہیں۔ ان آیات سے جو ہے ہم کو چند سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ملتا کہ ہمیں لوگوں سے دوستی کرنے میں، ان سے معاملہ اور برتاؤ کرنے میں، روابط اور تعلقات قائم کرنے میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان کے متعلق پوری معلومات حاصل کی جائیں، ان کی زندگیوں کا اور چہروں کا مطالعہ کیا جائے۔ اگر وہ باکردار لوگ ہوں تو ان سے تعلقات اور روابط قائم کیے جائیں، اور اگر وہ کردار کے اچھے نہ ہوں تو ان سے محتاط رہا جائے اور ان کی اصلاح کرنے اور ان کا کردار بنانے کی فکر کی جائے۔ ان کے ظاہر کی چمک و دمک اور ان کے قول اور گفتار کی شیرینی اور ان کے لچھے دار باتوں سے فریب نہیں کھانا چاہیے، خواہ وہ اپنی نیک نیتی کی قسمیں کھائیں، خواہ وہ اپنی بھل منصاحت پر خدا کو گواہ ٹھہرائیں، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا ظاہر بہت اچھا ہوتا مگر ان کا باطن بہت ہی گندا ہوتا ہے، اندرون جو ہے بہت گندا ہوتا ہے۔ وہ دوستی، شرافت اور خیرخواہی کا اظہار اپنی چرپ زبانی سے کرتے ہیں، مگر وہ بدترین دشمن خدا، دشمن دین اور دشمن حق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوسرا سبق ہم کو یہ ملتا کہ جو لوگ اقتدار پا کر، یعنی طاقت، پاور، اقتدار پا کر فساد برپا کریں، کھیتیوں کو اجاڑیں، نسلوں کو برباد کریں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ہم کو بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرنا چاہیے۔ فساد انگیز نظریہ، فساد انگیز نظام اور فساد انگیز افراد اور فساد انگیز گروہوں اور پارٹیوں کو بھی ہمیں پسند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سارے لوگ شیطان کے چیلے اور شیطانیت کے علمبردار اور حزب الشیطان کے لوگ ہیں، اور اہل ایمان اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں جس کو حزب اللہ کہتے ہیں۔ حزب اللہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی پارٹی والے لوگ۔ تیسرا سبق ہم کو یہ ملتا کہ دنیا میں جو لوگ فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں اور جو لوگ فتنہ پرور اور فساد انگیز نظریہ اور نظام کے علمبردار ہوتے ہیں، ان کی ایک بڑی پہچان یہ ہوتی کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اور آخرت کا نام سننا بھی
گوارا نہیں کرتے۔ ان کو خوف خدا اور خیال آخرت کی طرف توجہ دلائیے تو وہ ناک بھون چڑھاتے ہیں، چیں بچیں ہوتے ہیں۔ وہ برائیوں اور فساد انگیزوں اور فتنہ انگیز کارروائیوں پر ٹوکنے کو اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور اس بہانے مزید گناہ جو ہے وہ کرتے ہیں، مزید ظلم ستم ڈھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنی سی کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ ان کی فساد انگیزیوں اور ظلم و ستم کی کارروائیوں کے تدارک کے لیے جو کوشش عمل میں لائی جا سکتی ہو عمل میں لاتے رہنا چاہیے، مگر ان کا اصل علاج جہنم کے شعلوں اور دوزخ کی لپٹوں سے ہی ہوگا۔ آخرت کی آگ ہی سے ان کا دماغ درست ہوگا۔ اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آخرت کے ہیبتناک مناظر کا تذکرہ کرتا ہے، ڈرو، وارننگ دیتا، تنبیہ دیتا۔ چھوٹے چھوٹے صورتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تنبیہ دیتا، سورہ قاریہ، سورہ زلزال، سورہ عادیات، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشاء، متعدد صورتیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ تنبیہ دیتا ہے، وارننگ دیتا ہے۔ تو قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو وہ ہمارے لیے اس کے اندر پیغام ملتا ہے۔ تو یہ اس سے ان کا دماغ جو ہے جہنم کی آگ سے ان کا دماغ درست ہو گیا، کیونکہ جہنم ہی ان کے لیے کافی ہے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ چوتھا سبق یہ ملتا کہ دنیا اللہ کے وفاداروں اور فرما بردار بندوں سے خالی نہیں ہے۔ با کردار لوگ بھی دنیا میں موجود رہتے ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی جان، اپنی مال، اپنی توانائیاں، انرجی اور اپنے تمام ذرائع اور وسائل کھپا کر اللہ کی مرضیات پر عمل کرتے ہیں، اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان گھلاتے رہتے ہیں۔ فتنہ فساد کو مٹانے، امن امان اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان وفادار، فرما بردار اور محسن بندوں کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ وہ ان کے لیے اپنی رافت اور رحمت کے دریچے کھول دیتا ہے۔ پانچواں سبق یہ ملتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے کرنے کے دو کام ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اپنے کو اپنی انفرادیت اور اپنی اجتماعیت دونوں کو پورے طور پر اسلام کے سپرد کر دیں اور اسلام کے سانچے میں اپنے کو ڈھالیں۔ دوسرے یہ کہ زندگی کے گوشوں اور میدانوں میں شیطان کے پیچھے نہ چلیں، اس سے اجتناب کریں۔ چھٹا سبق یہ ملتا کہ ان کھلی ہدایات، واضح دلائل، روشن آیات کے باوجود جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، اگر کوئی فرد یا جماعت، کوئی معاشرہ یا حکومت ڈگمگائے گی اور حق سے ہٹ کر کوئی رویہ اور روش اختیار کرے گی، تو ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وہ اپنی مصلحت اور حکمت کے تقاضے سے فی الفور اگر نہیں پکڑتا تو اس سے بے خوف اور نڈر پھر بھی جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ چھ سبق جو ہم کو ان آیتوں سے ملتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اپنی زندگی کے اندر اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو ان کو لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔